بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں۔ آپ لوگ مان لیجئے کہ ہیپی برتھ ڈے کا ایک پوسٹ ڈال دیے۔ ہیپی برتھ ڈے کا پوسٹ کوئی برا پوسٹ نہیں ہے، دیکھنے میں تو ارے بھائی ہیپی برتھ ڈے ڈال دیے۔ اب جہاں ہمارے علماء دین بیان کرتے ہیں، یا مان لیجئے میں کہیں بیان کرتا ہوں اور لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں بھائی اسلام میں برتھ ڈے منانا جائز ہے، اب میں بولا بھائی برتھ ڈے منانا جائز نہیں ہے، تو اب ان سے دوسرا سوال آتا ہے یہ جتنے مسلمان برتھ ڈے منا رہے ہیں مسلمان ہے کہ نہیں ہے؟ اب کیا جواب دینا؟ کا مطلب دین کو مشکل میں کس نے ڈالا؟ قیامت میں۔ یہ ہے دین کے ساتھ کھلواڑ کرنا۔ آپ دکھنے میں بہت چھوٹی چیز دکھ رہی، لیکن آپ محسوس نہیں کر رہے ہیں کہ آپ کی وجہ سے دوسروں کو سوال ہو رہے ہیں۔ میں پرسنل میرا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں۔ ابھی جو ہمارے ڈی جی پریزنس ہے یہاں پر، ہمارے جو حیدرآباد کے ڈائریکٹر جنرل ہے پریزنس کے، میری ان سے ایک مرتبہ گفتگو ہو رہی تھی۔ وی کے سنگھ صاحب بہت آنیسٹ آفیسر ہیں پولیس کے، اور ان کی بہت عزت ہے پولیس ڈپارٹمنٹ میں، امپارشل آفیسر ہیں، ہندو مسلم کا ایسا کوئی بھید بھاؤ نہیں کرتے، اور بہت ڈیسنٹ آفیسر مانے جاتے ہیں وہ۔ ان سے ایک مرتبہ میری گفتگو ہو رہی تھی، بات چل رہی تھی اسلام میں حجاب کے اہمیت کے اوپر۔ عورت کا جو حجاب ہوتا ہے نا، قرآن کا جو حکم ہے کہ عورت کو چاہیے حجاب کرے، سورہ نور آیت نمبر 31، سورہ احزاب آیت نمبر 59 میں اللہ نے کہا کہ عورتوں کو حجاب کرنا چاہیے۔ انہوں نے مجھ سے سوال کیا، نہیں عمران صاحب آپ مجھے بتائیے کہ ٹھیک ہے آپ کی قرآن میں یہ ہے، ہو سکتا ہے آپ کچھ غلط انٹرپریٹ کر رہے ہوں گے، میں کیسے یقین کر لوں آپ کا اور یہ مولویوں کا انٹرپریٹیشن کریکٹ ہے؟ تو جو ہمارے باقی کی مسلمان بچیاں یہاں پہ حیدرآباد میں ہو یا کہیں اور ہو جو بغیر حجاب کے پھرتی ہیں، آپ کے حساب سے مسلمان بچیاں مسلمان نہیں ہیں؟ کا مطلب کیا ہوا؟ آپ کے عمل کی وجہ سے غیر مسلمان اسلام کو صحیح سمجھنے سے غافل رہ گیا۔ قیامت میں اللہ آپ کو پکڑ کے پوچھیں گے کہ تو یہ کام کیوں کرا جس کی وجہ سے میرے دین میں رکاوٹ بنی؟ اپنی زندگی کا جو بھی آپ عمل کر رہے ہیں اس کو یوں ہی مت سمجھیے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، گرما کا موسم تھا، شدید گرمی کی حالت تھی، چاندنی رات تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریتی میں بیٹھے ہیں تاکہ کچھ گرمی سے جو ہے راحت ملے، خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود بازو ہیں، عبداللہ ابن مسعود نے ریتی میں لکیریں کھینچی، ایسی بیٹھے بیٹھے ڈالتے نا ہم لوگ لکیریں، تھوڑی ایسے لکیریں ایسے لکیریں، عبداللہ ابن مسعود لکیریں ڈال رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے پلٹا اور پوچھا اے عبداللہ ابن مسعود کیا کر رہے ہو؟ عبداللہ ابن مسعود نے کہا اے اللہ کے رسول کچھ نہیں بس لکیریں ڈال رہا ہوں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اے عبداللہ ابن مسعود، اللہ چاہے تو قیامت میں تجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ اے عبداللہ ابن مسعود تو نے ریتی میں وہ جو لکیر ڈالی، تیری اس لکیر سے میرے دین کو کیا فائدہ پہنچنے والا تھا؟ بتایا یہ گیا کہ کوئی تم عمل کر رہے ہو تو اسے یوں ہی مت سمجھو، ہر عمل پر اللہ سوال کر سکتے ہیں، لیکن آپ اگر وہ عمل کر رہے ہیں جس سے غیر مسلمان اسلام سے اور قرآن سے دور ہو رہا، جس کی وجہ سے اس کو اسلام سمجھنے میں مشکل ہو رہی، جس کی وجہ سے وہ سمجھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام وہ اس زمانے کے لیے ہے آج کے لیے نہیں ہے، تو آپ میں سے جو کوئی وہ کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ یہ سمجھ رہا، قیامت میں پکڑا جائیں گا اللہ کے پاس۔ دین کی خدمت تو نہیں کرا، الٹا دین میں رکاوٹ بن گیا جا کے۔ جب چہرے پہ داڑھی کا معاملہ آتا ہے تو یہ لوگ یہی پوچھتے ہیں داڑھی اتنی اہم کیوں ہے بھائی؟ تو جو مسلمان کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے کیا انہیں مسلمان نہیں ہے؟ حالانکہ اس کا میں ان کو جواب دیا، میں بولا جو انڈیا میں رہتا ہے وہ تو انڈین ہے ہی، لیکن ریپ کرنے والا جیل میں پڑا ہوا ہے اس کو انڈین تو بولیں گے، ریپسٹ انڈین ہی بولیں گے نا، اس کو کرمنل انڈین ہی بولیں گے نا، مرڈرر انڈین بولیں گے اس کو، گڈ انڈین تو نہیں بولتے اس کو، نائس انڈین سٹیزن تو نہیں بولتے، ویسے اس کو مسلمان تو بولیں گے، گڈ مسلم نہیں بولیں گے اس کو، ایول مسلم بولیں گے، کرمنل مسلم بولیں گے اس کو، مسلم تو بولیں گے، ٹیکنیکلی انڈین ہے، ریپسٹ بھی ہے تو انڈین ہے، نربھے کا کام کرے سوالے بھی انڈین ہی پورے، لیکن بولیں گے کیا اس کو؟ نہیں بھائی کرمنل انڈین ہے بولیں گے، تو یہ ہمارے کرمنل مسلم سے بولا میں اس کو ان کو، تو اس اعتبار سے، لیکن یہاں تو نکل گئے۔ قیامت میں کیا کریں گے اس کے لیے؟ جب اللہ سے سامنا ہوگا اور اللہ پوچھیں گے کہ تیری وجہ سے کئی غیر، یہ تو خیر میری ان سے گفتگو ہوئی، انہوں نے یہ سوال کر دیا، ایسے کتنے ہوں گے جس کے دماغ میں یہ سوال ہے؟